السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا اپنے چینل ہارر ڈائری پر۔ خاص طور سے روز پرل اور عاطف علی خان کو میں دل سے ویلکم کرتا ہوں جو ہمارے نیو سبسکرائبر بنے ہیں۔ ہارر ڈائری چینل پر میں سناتا ہوں آپ کو لوگوں کی بھیجی ہوئی سچی خوفناک کہانیاں۔ جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہارر ڈائری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہارر سٹوریز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ میرے ساتھ فیس بک پر ایک سسٹر نے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف، جو میں آپ کو ان کی زبانی ہی سناؤں گا۔ میں لاہور میں رہتی ہوں، لیکن میرا آبائی شہر ساہیوال ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ساہیوال کے رہنے والے ہیں۔ میری پیدائش بھی ساہیوال میں ہی ہوئی۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں اور 3 بھائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 4th کلاس میں پڑھتی تھی۔ ان دنوں ہم لوگ ساہیوال میں ہی رہتے تھے۔ ہم ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں نانی اماں کے ہاں گزارنے جاتے تھے۔ میری نانی اماں اکاڑا شہر کے ایک گاؤں میں رہتی تھیں۔ ان کے علاوہ وہاں میرے سارے ننیال والے بھی رہتے تھے۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میں 4th کلاس میں تھی، تو میرے باقی بہن بھائی بھی بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ میری دونوں خالہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ نانی اماں کے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آیا کرتی تھیں۔ روزانہ میرے علاوہ باقی سب کزن کھیتوں میں کھیلنے چلے جاتے تھے، جبکہ میں تھوڑا پڑھاکو بچی تھی، اس لیے کبھی بھی باہر کھیلنے نہیں جاتی تھی۔ بس جو ہوم ورک ٹیچر نے دیا ہوتا تھا چھٹیوں کا وہی کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میرے بہن بھائی اور سارے کزن سب گھر کے باہر کھیتوں میں کھیل رہے تھے۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا تو امی نے کہا کہ مغرب ہونے والی ہے، تم جاؤ اور اپنے بہن بھائیوں کو بلا لاؤ۔ تو نانی نے مجھ سے کہا کہ سب کو بلا لاؤ۔ میں باہر گئی، میں نے دیکھا سب کھیل رہے تھے، تو میں نے اپنی بہن کو آواز دی۔ وہ 2 کلاس میں پڑھتی تھی اور سب لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس نے مجھے اگنور کیا تو میں نے پھر سے اس کو آواز لگائی، لیکن میری بہن نے میری بات نہیں سنی اور کھیلتی رہی۔ میں نے غصے میں آ کے اپنا جوتا اتارا اور بہن کی طرف پھینکا۔ اس وقت میری بہن میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ بھاگ کر سائڈ پر ہو گئی اور جوتا نیچے گرا۔ جیسے ہی جوتا نیچے گرا میرے سر میں ایک دم شدید سا درد ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں گھر کی طرف بھاگی اور گیٹ کے پاس پہنچ کر باہر ہی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ 6-7 چڑیلیں میرے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ سب پوری طرح سے کالی تھیں۔ انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے کالے کالے بال بہت لمبے تھے جو کہ زمین تک آ رہے تھے۔ ان کی کالی کالی زبان منہ سے باہر کو لٹک رہی تھی، غرض کہ ان کی ہر چیز کالی تھی، بس ان کی آنکھیں تھیں جو پوری طرح سے سفید ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں اور ان کے ہنسنے پر ان کے بڑے بڑے دانت بھی مجھے نظر آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے اتنی چیخیں ماری کہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ نانی اماں کا گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے میرے چیخنے چلانے کی آواز دور دور تک گئی تھی۔ میں مسلسل چیخیں مار رہی تھی اور وہ چڑیلیں مجھے ڈرائے جا رہی تھیں۔ وہ ایک دائرہ بنا کر گھوم رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ناچ بھی رہی تھیں۔ وہ میرے ڈرنے اور چیخنے چلانے پر خوش ہو رہی تھیں۔ یہ سارا منظر صرف مجھے ہی دکھائی دے رہا تھا، اس لیے سب میری حالت کو دیکھتے ہوئے حیران و پریشان کھڑے تھے۔ میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنا خوفناک منظر تھا میرے لیے۔ گاؤں والوں میں سے کوئی جلدی سے مولوی صاحب کو بلا لایا۔ انہوں نے آتے ہی مجھ پر دم کیا اور پھر میرے گھر والوں کو بتایا کہ جو میں نے جوتا پھینکا تھا وہ ایک نہ نظر آنے والی مخلوق کو جا کے لگا تھا۔ وہ قوم جنات میں سے تھی اور اس کی وجہ سے ہی جنات اس بچی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے میرے گھر والوں کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے پانی میں گھول کے پلا دینا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔
مگر ساتھ انہوں نے کہا کہ سارے گھر والے ایک بات غور سے سن لیں کہ اس بچی کو 7 دن تک گھر میں رکھنا ہے، اس دوران یہ ہرگز باہر نہ جانے پائے، اگر ایسا کیا تو 7 دن کے اندر اندر یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بات مجھے بعد میں بتائی گئی تھی کیونکہ میں تو اس ٹائم ہوش میں نہیں تھی۔ اس واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے۔ چوتھے دن ماموں کے گھر چھوٹی مامی کی بہن آئی۔ وہ لوگ ساتھ والے گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے انہیں میرے ساتھ ہونے والے واقعے کا علم نہیں تھا۔ وہ جب ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے گھر آ جاؤ، بھائی مووی لایا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ وہ پاکستانی مووی چوڑیاں تھی۔ بہت پرانی بات ہو چکی تھی مووی کو آئے، مگر ہمیں الاؤ نہیں تھا ٹی وی دیکھنا۔ خیر 2-3 منٹ کا راستہ تھا، میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ جیسے ہی کزن نے مووی سٹارٹ کی تو میرے ماموں آ گئے۔ وہ ہمیں ڈانٹنے لگے کہ ایک دم مجھے چرپائی کے نیچے کچھ نظر آیا۔ جیسے ہی میں نے نیچے دیکھا، اتنی زیادہ چڑیلیں چھوٹے چھوٹے قد میں نیچے رینگ رہی تھیں اور ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی اوپر سر اٹھایا تو پورے روم میں چڑیلیں میرے سامنے دیواروں پہ، زمین پہ، چھت پہ، ہر جگہ مجھے ڈرا رہی تھیں۔ میں نے اپنا پورا زور لگا کے چیخیں ماری اور باہر کو بھاگی۔ مجھے بھاگتا اور چلاتا ہوا دیکھ کر ماموں نے مجھے پکڑ لیا، لیکن میں ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، تو میری کزن نے بھی مجھ کو آ کے پکڑا، لیکن میں اس کے قابو میں بھی نہیں آئی۔ لیکن پھر اس کے بعد میری مامی کے بھائیوں نے سب نے آ کے مجھے پکڑا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ 5 لوگوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا، لیکن میں کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میری مامی کی بہن جو مجھے ساتھ لائی تھی وہ بھاگ کے امی کو بلا لائی، اور کسی نے مولوی صاحب کو بھی بلایا، تو وہی مولوی صاحب وہاں پر آئے۔ اس بار سارے واقعے کے دوران میں ہوش میں تھی۔ وہ مولوی صاحب آئے اور مجھ پہ دم کیا اور امی کو بولنے لگے کہ بچی کو باہر کیوں آنے دیا، اب یہ میرے بس کی بات نہیں، اس لیے بچی کو اب کسی اور کو دکھاؤ۔ امی مولوی صاحب کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی۔ پھر ہم واپس ساہیوال اپنے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ رات بہت ہی پریشانی میں گزری۔ وہ چڑیلیں مجھے بار بار آ کر ڈراتی تھیں۔ صبح کو ہم سب جیسے ہی بس میں بیٹھے، میرے سامنے وہ چڑیلیں پھر سے آ گئیں اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ میں امی کی گود میں چھپ گئی اور ڈر سے کانپنے لگی۔ پھر مجھے ایسا لگنے لگا جیسے مجھے کوئی بار بار مار رہا ہے، کوئی کبھی سر پر ہاتھ مارتا تو کبھی میرے ہاتھوں پر ہاتھ مارتا۔ میری امی نے مجھ پہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور پانی پلایا، جس کے بعد مجھے تھوڑا سکون ہوا، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ساری بس میں وہی بھیانک چڑیلیں نظر آ رہی تھیں۔ مسافروں کے سروں پر، کندھوں پہ، سیٹوں کے نیچے، غرض ہر جگہ مجھے وہ چڑیلیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے پھر سے چیخیں مارنی شروع کر دیں اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں خالہ کے گھر پر تھی۔ میری خالہ کا گھر اوکاڑا اور ساہیوال کے درمیان میں کسی گاؤں میں ہے۔ میرے خالو خود بھی دم وغیرہ کرتے تھے۔ میری بے ہوشی میں وہ قرآن کی پڑھائی کرتے رہے، اور جیسے جیسے وہ پڑھائی کرتے گئے ویسے ویسے مجھے ہوش آتا گیا۔ یہ سب بھی مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ میرے ساتھ ان چڑیلوں نے کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو سامنے والی دیوار پہ ویسے ہی سب چڑیلیں ناچ رہی تھیں۔ ان کے بچے بھی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، جو کہ تعداد میں بے شمار تھے اور گنتی میں بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت ان کی جو قد و قامت تھی، ان کی جو ہائٹ تھی، وہ کافی چھوٹی تھی۔ آج بھی جب یہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سب دیکھ کر پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اس دوران خالو پڑھائی کرتے رہے۔ جب مجھے واپس ہوش آیا تو وہ چڑیلیں اور ان کے بچے سب غائب ہو چکے تھے۔ خالو نے امی کو تعویذ دیا کہ اس کے گلے میں پہنا دو۔ وہ امی نے میرے گلے میں ڈال دیا۔ ہم وہاں سے اپنے گھر ساہیوال واپس آ گئے، لیکن یہ سکون صرف 2 دن کا تھا۔ تیسرے دن پھر سب کچھ وہی ہونے لگا۔ تیسرے دن اندھیرے میں ڈر گئی۔ وہ سب اندھیرے میں میرے سامنے کھڑے تھے، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر امی کے پاس گئی۔ میں ایک بار بتا دوں، اس سارے واقعے کے دوران امی مجھے گود میں اٹھاتی تھیں کیونکہ مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا۔
میرے ددیال والے سارے وہیں قریب میں رہتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آتا تھا۔ پھر کسی نے امی کو کسی پیر صاحب کے بارے میں بتایا جن کا آستانہ ساہیوال کے گاؤں چک نمبر 82/6 میں تھا۔ یہ پیر صاحب سید تھے اور بہت زیادہ مشہور تھے، اب وہ حیات نہیں ہیں۔ خیر انہوں نے مجھ پر دم کیا اور تعویذ دیا، اس کے بعد میں کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب وہ سب چیزیں مجھے ڈراتی نہیں تھیں، نہ ہی میرے قریب آتی تھیں، لیکن مجھے وہ دور دور ضرور دکھائی دیا کرتی تھیں۔ پھر میں اسکول جانے لگی، اب میں 5 کلاس میں پہنچ چکی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹیچر سے پوچھ کر واش روم گئی۔ جیسے ہی میں نے واش روم کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں اتنی لمبی بھیانک چہرے والی چڑیل موجود ہے۔ وہ اتنی لمبی تھی کہ اس کا سر باتھ روم کی چھت پہ لگ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر باہر آئی اور زور زور سے چلانے لگی۔ میں ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ اسکول میں موجود ٹیچر میرے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر فوراً وہاں بھاگے چلے آئے، جن میں میری کلاس ٹیچر بھی تھیں۔ پھر میری کلاس ٹیچر مجھے اپنے ساتھ لے کر کلاس روم میں آ گئیں اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں ٹیچر کو زور سے پکڑ کر روئے جا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے ٹیچر نے میری ایک کلاس فیلو کو میرے گھر بھیجا اور کہا کہ اس کی امی کو لے کر آؤ۔ جب امی آئیں تو ٹیچر نے ان سے کہا کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اسے اسکول مت بھیجیے گا۔ میری امی نے ان کی بات سن کے مجھے گود میں اٹھایا اور پیر صاحب کے پاس لے کے جانے لگی۔ راستے میں سب لوگ رک رک کر ہمیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ میں اتنی بڑی ہو گئی تھی، پھر بھی امی نے مجھے گود میں اٹھا رکھا تھا، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں مجھ سے چلا پھرا نہیں جاتا تھا۔ جب ہم پیر صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے مجھ پہ دم کیا، جس سے میں دوبارہ سے وقتی طور پر ٹھیک ہو گئی، مگر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ وقتی طور پر میں ٹھیک ہو جاتی تھی، لیکن اس کا کوئی مسلسل علاج نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جن سے قرآن پاک پڑھا تھا وہ بھی سید تھیں، وہ بی بی جی بھی دم وغیرہ کرتی تھیں، ان کے بھی بے شمار مرید تھے۔ کیونکہ ہم کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے تو ان سے کافی ٹائم سے ملنا جلنا نہیں ہوا تھا۔ پھر میری امی مجھے لے کر ان کے پاس گئیں تو انہوں نے امی سے کہا کہ میں ساری رات پڑھائی کروں گی، تو میری حفاظت کے لیے انہوں نے میرے گلے میں تعویذ ڈال دیا کہ مجھے رات کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس رات میں سکون سے سوئی اور گھر والے ساری رات جاگتے رہے۔ جب صبح جاگی تو سب کچھ ویسا ہی تھا، مجھے جگہ جگہ چڑیلیں دکھائی دے رہی تھیں، حالانکہ میں رات کو بہت پرسکون سوئی تھی۔ خیر امی ان کے پاس گئیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی پر سے یہ سب کچھ دور کر دیا تھا، مگر ان چیزوں نے میرا گھر تہس نہس کر دیا اور میری پوتی میں گھس گئی تھی۔ ہمارے گھر ساری رات کوئی نہیں سویا، ان چڑولوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، اس لیے میں نے پڑھائی کر کے دوبارہ تمہاری بیٹی پر سب کچھ پہلے جیسا کر دیا ہے۔ اس لیے تمہاری مہربانی ہوگی کہ تم اپنی بیٹی کو کہیں اور لے جاؤ، یہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میری امی بہت افسردہ ہوئیں اور گھر واپس آ گئیں۔ پھر میری امی کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ کوئی پیر ہیں، ان سے دم وغیرہ کرواؤ۔ امی مجھے ان کے پاس بھی لے کر گئیں، لیکن وہ جعلی پیر تھا۔ اس پیر نے جین نکالنے کے بہانے مجھے بہت مارا۔ امی پیر صاحب پہ غصہ بھی ہوئیں اور مجھے لے کر واپس آ گئیں۔ خیر پھر وہ دوبارہ مجھے چک نمبر 82/6 والے پیر صاحب کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے دوبارہ سے میرے اوپر دم کرنے کا سلسلہ شروع کیا، ساتھ میں وہ مجھے اب پانی پینے کے لیے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے صدقے بھی کروائے۔ میری امی ٹیری گاؤں کی، انہوں نے سب کیا اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ خیر ان سب کے ساتھ 2 سال گزر گئے۔ اس عرصے کے دوران بھی وہ چڑیلیں مجھے نظر آتیں، پر وہ مجھ سے دور دور رہتی تھیں۔ پھر ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، چاچی بھی تھی مگر وہ اپنے روم میں تھیں۔ امی بھائی کو میرے پاس چھوڑ گئی تھیں، لیکن بھائی باہر کھیلنے چلا گیا تھا تو میں روم میں اکیلی رہ گئی۔ اچانک میرے پیچھے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا
اور مجھے اتنے زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دی کہ میں بہت ڈر گئی۔ بس پوچھیے مت اس وقت میرا کیا حال ہوا تھا۔ میں ڈر سے چلانے لگی۔ چاچی بھاگ کے میرے پاس آئی اور میں نے ان کو پکڑ لیا۔ چاچی تب تک میرے پاس بیٹھی رہیں جب تک امی واپس نہ آ گئیں۔ جب امی آئیں تو مجھے بابا جی کے پاس لے گئیں۔ ان پیر صاحب نے دم کیا اور کہا، حضرت بابا فرید گنج شکر کہ ہاں منت مانو، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ امی بابا فرید کے روزے پہ منت ماننے گئیں، لیکن مجھے کوئی آرام نہیں آیا اور سب کچھ پہلے جیسا ہی رہا۔ اسی دوران میری امی بھی بیمار رہنے لگیں۔ ہر روز ڈاکٹر سے دوائی لاتی مگر درد پورے جسم میں پھیلتا گیا اور سارا جسم درد کرنے لگا۔ میرے ابو یہ سب نہیں مانتے تھے، اس لیے امی اکیلے ہی مجھے لے کر بھاگتی رہیں۔ میرے ابو نے بالکل بھی ساتھ نہیں دیا۔ امی اپنی بیماری میں بھی مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھی کہ میں ڈرتی ہوں رات کو۔ آج میری امی نہیں ہیں، مگر میں ویسی ہی ہوں جیسے آج سے 14-15 سال پہلے تھی۔ بس فرق اتنا ہے کہ ماں کا سہارا ہوتا تھا، اب کسی کا نہیں، تو مر مر کے جینا ہی ہے جب تک میری زندگی ہے۔ بس اتنا ہی ہے میری کہانی۔ مجھے آج بھی سب کچھ ویسے ہی نظر آتا ہے، ویسے ہی چڑیلے، ویسا ہی سب کچھ۔ وہ چڑیلیں مجھے اب بھی ڈراتی ہیں۔ اب مجھے شاید عادت ہو گئی ہے، اس لیے اتنا ڈر نہیں لگتا، اور اگر ڈر لگتا بھی ہے تو میں خود ہی سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیتی ہوں۔ آپ شاید میری باتوں پر یقین نہ کریں، لیکن میں سچ کہتی ہوں کہ اپنی ابھی یہ کہانی لکھتے ہوئے بھی وہ میرے سامنے موجود ہیں اور مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہیں۔ آپ سب میرے لیے اور میری امی کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ تو فرینڈ، کیسا لگا آج کا یہ واقعہ؟ آج کے اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا میسیج چھپا ہے جو کہ ہر وقت جنات سے ملنے اور انہیں دیکھنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ آپ ایک پل کے لیے ذرا سوچئے کہ جیسا ہماری بہن کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ہونے لگ جائے تو آپ کیا یہ سب برداشت کر پائیں گے؟ ہماری بہن اس غلطی کی سزا بھگت رہی ہیں جو ان سے انجانے میں ہوئی، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنا جوتا اس مخلوق کو نہیں مارا تھا۔ لیکن اکثر ایسا ہمارے سننے میں آتا رہتا ہے کہ ہم انجانے میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ خاص کر آپ سب سنسان ویران جگہوں پر یا کسی درخت کے نیچے واش روم کرنے سے بھی پرہیز کیا کریں، اور بغیر کسی مقصد کے پتھر بھی نہ پھینکا کریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنات مختلف روپ لے کر آتے ہیں، تو اگر آپ کو سانپ وغیرہ بھی کچھ نظر آ جائے یا چھپکلی، تو ان کو مارنے سے پہلے بھی ان سے کہہ دیا کریں کہ اگر آپ جن ہو تو آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ 3 دفعہ آپ ایسا ان کو بول دیا کریں، اگر وہ جنات میں سے ہوں گے تو وہ چلے جائیں گے، اور اگر وہ نہیں گئے تو آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پاس کوئی جن موجود ہے یا نہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان بہن کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ انہیں ان مخلوقات سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ان کی والدہ کی بھی مغفرت فرمائے، جو واقعی انہوں نے ان کی کافی ہیلپ کری ہے، کیونکہ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی کسی ایسے بزرگ یا عالم کو جانتا ہے جو سسٹر کو ان مخلوقات سے چھٹکارا دلا سکیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، کہ شاید کوئی اللہ کا ایسا بندہ مل جائے جو ان کی ہیلپ کر سکے۔ تو پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔